نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج کا موضوع سخن منگنی کے بعد اپنے منگیتر سے بات چیت کرنا، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو کس حد تک ہے؟ اس حوالے سے مختلف قسم کے سوالات ہماری نظر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اپنے ارد گرد میں کچھ واقعات اور کچھ کام دیکھتے ہیں، اور چونکہ لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کے کرنے کو ہم جواز سمجھ بیٹھتے ہیں، دیکھا دیکھی کام کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ ناجائز اور حرام امر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے منگنی اولاً تو اسلام میں اس حد تک اگر دعائے خیر کی گئی کہ بچوں کے بارے میں کہ یہ بچہ فلاں بچی سے نکاح کر لے گا اور گھر کے بڑے دعائے خیر کر لیتے ہیں تو مذائقہ نہیں، لیکن باقاعدہ منگنی کی رسم کرنا اور اس رسم کے بعد لڑکے کا لڑکی کے متعلق یہ نظریہ اور گمان رکھنا کہ اب سب کچھ میرے لیے جائز ہو گیا ہے، دین اسلام جیسے مذہب میں تو کم از کم اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ غیور ہیں، اللہ کے نبی بھی غیرت مند ہیں، اور دین اسلام کے اصول وہ بھی عزت اور غیرت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں احکامات کے متعلق جب حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، لیکن ہم نے دیکھا یہاں پہ جو صیغہ اور لفظ استعمال کیا گیا وہ مردوں کے ساتھ خاص تھا۔ جو لفظ استعمال ہوا وہ عموماً عربی تکلم میں مردوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اے مردو نماز قائم کرو، لیکن یہاں پہ مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی برابر حکم صادر کیا گیا۔ اصلاً مردوں کو حکم دیا گیا اور ضمناً خواتین کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس طریقے سے نماز مردوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے نماز عورتوں پر بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے پردہ مردوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے پردہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں روزہ مردوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ عورتوں پر فرض ہے۔ جس طریقے سے حج مردوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے حج عورتوں پر فرض ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ مردوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ عورتوں پر فرض ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انداز اور مزاج ہے کہ غیرت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے حکم مردوں کو دے کر عورتوں کو شامل کیا ہے۔ ایسے دین متین میں اور ایسے اللہ کی جانب سے
جو حکم مردوں کو دیتا ہے لیکن ضمناً عورتوں کو شامل کیا جاتا ہے، براہ راست مردوں کو حکم نہیں دیا جاتا، کیا ایسے اللہ کے بارے میں اس چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے منگنی کا، اور منگنی کے بعد ہر وہ کام جو نکاح کے بعد کرنے کی اجازت ہو اس کی منگنی کے بعد بھی اجازت دے دی جائے؟ اس کا تصور بھی اسلام میں ممکن نہیں ہے۔ بعض نوجوان اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے، اپنے غلط خیالوں کی وجہ سے اور دیکھا دیکھی معاشرے کے اندر دیکھ کر یہ نظریہ بنا لیتے ہیں کہ منگنی کر لیں گے اور منگنی کے بعد منگیتر سے بات چیت، اس سے تعلق قائم کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ بالکل اور سراسر غلط ہے، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ بہت سے رشتے ناتے اور عقد ہو جانے کے بعد عقد کی خرابی کا باعث ہے۔ اور یاد رکھیں، جس چیز کے بارے میں شریعت نے اصول بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جانا، اتنا غلط فعل ہے۔ اور آج کا نوجوان، آج کا لڑکا لڑکی آپس میں یہ نظریہ قائم کیے ہوئے ہیں، جی میرا منگیتر ہے۔ کیوں بات کر رہے ہو؟ جی منگیتر ہے۔ کس نے اجازت دی ہے کہ منگنی ہو چکی ہے؟ منگنی ہو جانے کے بعد نظریہ یہ ہوتا ہے کہ نہ منگیتر کا باپ منع کر سکتا ہے، نہ منگیتر کی ماں منع کر سکتی ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو چکی ہے لہٰذا اب کوئی فرق نہیں پڑتا، آج بھی اسی کی ہے کل بھی اسی کی ہے۔ اور لڑکے کا یہ گمان کہ آج بھی میری ہے کل بھی میری ہے۔ اس طریقے سے گفتگو کرنے سے اور نظریہ بنانے سے سنت نکاح کا مقام اور ان کی سنت نکاح کی اہمیت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ نکاح ایک مروج اور رائج نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور منگنی نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کی ہے۔ منگنی کی رسم نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی ہے۔ اولاً تو منگنی ناجائز ہے، اب کر بھی لی ہے، اس منگنی کو جواز بنا کے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں تعلق رکھنا یہ اس طرح ناجائز ہے جس طریقے سے بغیر نکاح کے گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ لہٰذا اس بات کو جواز بنا کر کہ منگنی ہو چکی ہے، لڑکا لڑکی کا آپس کا تعلق یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر اس کام کا ارتکاب لڑکا لڑکی کر رہے ہیں تو ان میں وہ لوگ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں جن کو علم میں ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں گفتگو کرتی ہیں، جن کے علم میں ہے کہ یہ آپس میں ملتے ہیں، جن کے علم میں ہے کہ یہ آپس کے اس طریقے سے نازیبا گفتگو کرتے، اگرچہ زیبا گفتگو بھی کریں، شائستگی سے بات بھی کریں، وہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ بھی پردہ ہے۔ نکاح کا وہ طریقہ ہے جس طریقے سے فرمایا جہاں سے دل کرے آؤ، جو چاہے گفتگو کرو، یہ نکاح کے بعد کا حکم ہے، منگنی کے بعد ایسا کوئی حکم شریعت نے نہیں دیا۔ لہٰذا بڑوں کو چاہیے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اس نظریے سے باز آئیں، اور منگنی جیسے کام کو اسلام کا حصہ نہ سمجھا جائے، اور منگنی کے بعد ہونے والے تعلقات کو، لڑکا لڑکی کی جانب سے جو تعلقات ہیں ان کو ناجائز سمجھا جائے اور ان کے بارے میں اس معاملے سے بچا جائے تاکہ کہ اللہ کی ناراضگی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک دین کی سمجھ اور دین کا فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔